درس نمبر 71 المادة التاسعة بالقصر والجمع وصلاة المریض والخوفیہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں قصر کرنا جب آدمی مسافر ہو، جمع بین صلاتین کرنا اور مریض کی نماز کا کیا طریقہ ہے، جب خوف طاری ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا پڑتا ہے۔ قصر کا کیا معنی ہو؟ صلاۃ الرباعیۃ رکعتین بالفاتحۃ والسورہ کی 4 رکعت نماز جو ہے 2 رکعت پڑھے، صرف 4 کی بات ہے۔ ظہر عصر عشاء 4 ہے نا، یہ 2 پڑھے۔ صبح تو اسی بھی 2 ہے، مغرب تو اسی بھی 3 ہے، وہ ایک نہیں کاٹ سکتا۔ حکمہ القصر مشروع بقول اللہ تعالی، قصر اس قول سے مشروع ہے۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ جب آدمی مسافر ہو۔ اور یہ قصر جو ہے صدقہ ہے جو ہمارے نزدیک واجب ہے قبول کرنا، جبکہ شافعی وغیرہ حضرات کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں قصر بھی اور غیر قصر بھی۔ صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته۔ اذا ما سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرا الا قصر فیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اس میں نماز میں بھی قصر کر دیتے، صحابہ بھی کر دیتے۔ المسافۃ التي يسن القصر فيها، کتنی مسافت کے بعد جو ہے قصر کر سکتا ہے انسان۔ لم يحدد النبي صلی اللہ علیہ وسلم للقصرة مسافة ينتهي إليها بالقصر، وإنما جمهور الصحابة والتابعين والأئمة نظروا إلى المسافات التي قصر فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصر کی سی محدود مسافت تو نہیں بتائی، مگر جمہور صحابہ علماء ائمہ حضرات نے ان مسافات کا سوچا جو پیغمبر علیہ السلام جہاں پر قصر کرتے تھے تو اس سے اندازہ کر کے فقہی حکم جاری کیا۔ وجدوها تقارب 4 برد، 4 برید کے برابر جگہ پائی۔ فجعلوا الاربعة برد وهي 48 میلا حدا ادنى لمسافة القصر، تو 4 برید جو ہے نا 48 میل بنتے ہیں۔ سفر کا ایک کم فاصلہ ہے، کسی سفر شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنا زیادہ ہو۔ اور شوافی کے نزدیک جو ہے نا حضرات شوافی وہ کہتے ہیں کہ فمن سافر فی غیر معصیۃ اللہ سن له القصر یا سنہ، جو سفر گناہ کے لیے ہو اس میں رخصتی نہیں ہوگی، مانا قصر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سفر معصیت سے خالی ہو تو کر سکتے، ہمارے نزدیک کی بات نہیں ہے، چاہے سفر معصیت کی ہو یا غیر معصیت کا ہو سفر یا معصیت کا۔ ابتداء القصر و انتہاؤہ، کب تک یہ قصر کرے گا، کب ختم ہوگا۔ یبتدئ المسافر قصر صلاة من مغادرة مساکن بلدہ، جب آدمی اپنے علاقے سے نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت سے بس نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے۔ ویستمر قصر مہما طالت مدت سفر الی یعود الی بلدہ، جب تک اپنے علاقے میں واپس نہ آئے تو اس طرح سے پڑے گا۔ الا ینوی اقامت 4 ایام فاکثر فی بلد، اگر 4 دن زیادہ کا ارادہ کر لے تو پھر جو ہے وہ مقیم بن جائے گا، جبکہ احناف حضرات کے نزدیک 14 دن یا سے زیادہ سے مقیم بنتا ہے، بعض کے نزدیک کچھ 19 دن ہے۔ فإنه یتم ولا یقصر، پھر جو ہے کیا کرے گا، ولا یقصر، پھر جو اتمام کرے گا مانا پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ جب اقامت کی نیت انسان کرتا ہے تو اس کا خاطر جو مستریح ہو جاتا ہے، وحدہ بالہ، پرسکون ہو جاتا ہے آدمی، نہ بس جانے وانے کا جو خیال ہے وہ نہیں رہتا، ٹینشن ختم ہو جاتا۔ وانشغال بالی بمہام سفری، وقد مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک 20 یوما یقصر الصلاة وقیل انه لم ينوی الاقامة بها، اور تبوک میں جو 20 دن گزارے تھے اور کیا کر رہے تھے، قصر کر رہے تھے، تو اس سے بعض لوگ لیتے ہیں نا کہ 19-20 دن ہے۔ صحیح بات یہ نا کہ وہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے لیکن نہیں جا پائے، اگر ارادہ ہونا اور اقامت کی نیت نہ ہو تب تک پڑے گا۔ النافلۃ فی السفر، سفر میں نفل کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ اذا سافر المسلم له يترك سائر النوافل من راتبۃ وغیرها ما عدا رغیبۃ الفجر والوتر، فجر اور وتر کی نماز جو ہے نا فجر کی سنت ہی نہیں چھوڑے گا، باقی نوافل چھوڑ سکتے، پھر بھی پڑھ لے، صحیح ہے پڑھ لے،
لیکن اگر چھوڑ رہا ہو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ رہا ہو یعنی جب سیر کی حالت میں وہ جا رہے ہو، اگر کسی جگہ رک جائے تو پھر کیا مشکل. کامن علی المسافر یتنفل بلا کراہیت مشاء من النوافل، اس مسافر کے لیے یہ بھی درست ہے کہ جتنے نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، اس میں کیا مشکل. فقد صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ 8 رکعات وهو مسافر، کہ 8 رکعت چاشت کی نماز پیغمبر سے پڑھا کرتے تھے سفر میں. عموم سنت القصر لكل مسافر، لا فرق في سنت القصر بین مسافر راکب و بین مسافر ماش. یہ جو قصر سنت ہے ہر مسافر کے لیے، چاہے کوئی سواری پر جا رہا یا پیدل جا رہا ہو. ولا بین راکب جمال و سیارت و طائرت، چاہے وہ آدمی اونٹ پر جا رہا ہو یا گاڑی میں یا جہاز میں. الا الملاح اذا كان لا ينزل من سفینته طول الدهر، ہاں ملاح کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو کام ہی یہی ہے، وہ کہاں اترے گا، سمندر میں تو نہیں اتر سکتا نا پانی میں. وکان لو بسفینۃ اہل فإنه ليس للقصر، اور اس کشتی وغیرہ میں یا بیڑے میں اس کے گھر والے بھی ہو سب، پھر تو اس کے لیے قصر سنت نہیں ہے. بل علیہ یتم صلاته لأنه مستوطن للسفینہ، ویسے گوئے کہ سفینہ کشتی اس کے لیے کیا ہے، ایک گھر سمجھ لو. الجمع رخصة جائزة للجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة والعشاءين ليلة المزدلفة، فإن سنة لا تأخير في فعلها. عرفی کے دن عصر اور ظہر کو جمع کرنے اس کو ظہرین کہتے ہیں، یا جمع بین الصلاتین، اور مغرب عشاء کو جمع کرنا اس کو جمع کہتے ہیں، جمع عشاءین بھی آپ کہہ سکتے ہیں مزدلفی کی رات کو. لما صح عنہ کہ یہ حدیث میں آیا ہے. طریقہ کیا ہے، الجمع و یصلی المسافر الظہر والعصر جمع تقدیم، ظہر عصر کو کیا کرے پڑھے ایک ساتھ، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. ظہر کے اولی وقت میں، او جمع تاخیر فیصلی میں فی اولی وقت العصر، یہ کرے کہ تاخیر کرے. تاخیر کا کیا معنی ہے کہ تاخیر کر کے عصر کے پہلے وقت میں پڑھے. او یجمع المغرب والعشاء جمع تقدیم و تاخیر، اسی طرح سے مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے قریب پڑھ، یا عشاء کو آگے کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لے. فیصلی میں فی وقت احداہما، ایک جو ہے نا دوسرے کے وقت میں پڑھے. تو ظاہر ہے کہ درست نہیں بنتا نا ایسا، کیونکہ ہر نماز کے لیے اپنا وقت فرض ہے، کتاب موقوتا. حدیث سے جو ثابت ہے نا وہ مراد کیا ہے، قرب وقت مراد ہے. جب عصر کا وقت قریب ہو جائے تو ظہر پڑھ لو اور پھر عصر پڑھ لو، کیونکہ ویسے بھی داخل ہو جائے گا کچھ منٹوں بعد. اس طرح سے مغرب عشاء میں کر لے. وذلك لمورد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخر صلاة بتبوک یوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. تو وہ جو حضرات یہ مسئلہ ساکھ کچھ تو اس طرح منا لیتے ہیں نا کہ وہ ظاہری طور پر عمل کرتے، واقعی میں نماز جو اس طرح سے، پھر ہم بولیں گے کہ چلو یہ حدیث ثابت ہے، اس میں قیاس وغیرہ کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن یہی جو ہے نا جمع بین صلاتین وہ ظہر اور صبح کی نماز میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت ایک سے صحیح نہیں بنتا. یا عصر اور مغرب کی بیچ نہیں کر سکتے، اس طرح سے عشاء اور صبح کی بیچ نہیں کر سکتے. صرف ظہر عصر کی بیچ یا مغرب اور عشاء کی بیچ جمع کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ظاہری جمع ہے، صوری شکل کے اعتبار سے. حقیقی واقعی جمع نہیں ہے کہ دونوں نماز ایک وقت میں ہوں، کیونکہ ہر نماز کے لیے اپنا وقت فرض ہے. مثلا یہ دو صفحے دیکھ لو، یہ ایک صفحہ ہے، دوسرا صفحہ یہ وقت ہے، یہ وقت یہ لکھا، یہ بیچ میں نماز سمجھ لو. اب تمہیں ستوڑی سمجھ سکتے کہ یہ تو ایک وقت میں، یعنی ایک صفحہ ہے، ایک صفحہ نہیں ہے، یہ ظہر ہے یہ عصر ہے. لیکن اسے قریب کر لو، تم کو ایسا لگے گا کہ ایک صفحہ ہے، یا اس طرف سے قریب کر لو، اس طرح قرب وقت سے معنی لے لیا. آگے ہی کمان للمریض ایجمع بین ظہرین والعشاءین. شافعی وغیرہ حضرات کے نزدیک کسی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے
دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے آدمی جب اس کے لیے مشکل ہو، ہر نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. إذا علة الجمع هي المشقة مشقة فمتى حصلت المشقة جاز الجمع. وقد تعرض الحاجة شديدة للمسلم في الحضر، حضر میں بھی کبھی کبھی حاجت پیش آتی، کالخوف على نفس وعرض، او عرض بھی پڑھ سکتے، او مال، یا کسی اندیشی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے. ويباح له الجمع. دیکھ تو یہ باتیں جو ہے نا حدیث سے وہ حضرات استدلال کرتے، ٹھیک ہے نا. ہمارے نظر سے صرف سوری مراد ہے.